ویلکم بیک ناظرین کرام، میں آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام رمضان ہمارے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ وقفے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث کو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ دو چیزوں کا کثرت سے مطالبہ کرو، یعنی ایک چیز سے پناہ مانگو اور ایک چیز کو طلب کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کثرت سے رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت سے جنت کو طلب کرو۔ اللہم انی اسألک الجنہ، کہ اللہ ونعوذ بک من النار، اے اللہ ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ ناظرین، جنت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا کا مقام ہے۔ جو شخص جنت کے اندر داخل ہو گیا گویا کہ وہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہو گئے، اور وہ شخص جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، قرآن کہتا ہے کہ جس کو جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ شخص جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ اور دوسری چیز جس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا وہ ہے جہنم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری زندگی سارا سال جہنم سے پناہ مانگو، لیکن رمضان کے اندر اسپیشلی جو ہے وہ کثرت سے اللہ رب العزت سے اس بات کی پناہ مانگو کہ اے اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا، کیونکہ جہنم اللہ کی ناراضگی کا مقام ہے۔ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے آج کے پروگرام کے اندر پہلے کالر کون ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ، کون بول رہا ہے بھائی؟ عبداللہ صاحب۔ عبداللہ بول رہے ہو، ماشاءاللہ۔ عبداللہ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ عبداللہ آپ ماشاءاللہ آپ کی آواز جو ہے ہم پہچانتے ہیں، آپ ہر سال جو ہے وہ ہمیں فون کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ کب تشریف لے کر آ رہے ہیں؟ جلدی آؤں گا۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ نے روزہ رکھا ہے عبداللہ؟ جی میں نے رکھے۔ اچھا، ماشاءاللہ، اللہ رب العزت آپ کے روزے کو قبولیت عطا فرمائے، اور جو ہے وہ اللہ رب العزت آپ کو طویل عمر عطا فرمائے۔ کچھ اور کہنا چاہیں گے عبداللہ؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نا پاکستان میں سیلاب آیا ہے تو دعا کریں۔ میرے بیٹے عبداللہ، واقعی دل جو ہے وہ دکھتا ہے، اور جو ہے وہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو اس وقت حالت ہے، ہم سب جو ہے ان کے لیے کثیر طور پر دعائیں کر رہے ہیں، اور بہت یعنی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ان کی جو ہے مشکلات کو جو ہے وہ کم کیا جا سکے۔ اور میں جتنے ہمارے ناظرین ہیں ان سب سے گزارش کروں گا، اس چھوٹے سے بچے عبداللہ نے پیغام دیا ہے کہ جو ہے پاکستان کے اندر، اس نے کہا ہمارے پاکستان کے اندر، پاکستان ہمارا ہے اور وہ ملک ہے، اس کے اندر ہم بسنے والے لوگ ہمارے بہن بھائی ہیں، اور ان کے لیے دعا کریں، آپ سب سے گزارش ہے۔ جی ایک اور کال لیتے ہیں۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں سید زاہد بات کر رہا ہوں۔ جی صحیح، سب خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ نے ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ، اللہ کرم۔ پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ جی آپ کا، تھینک یو۔ مجھے تھوڑا سا پتہ کرنا ہے بھجن کہ اپنا جو ایک تو یہ ہے کہ اپنا اگر تراویاں بندہ ایک مس ہو جائے بائی مسٹیک یا تراویاں نہیں پڑھتا تو اس میں کیا اس کا کفارہ ہے، یا اگر تراویاں کمپلسری ہیں یا کہ کس طرح سے ہے، نوافل میں آتی ہیں تراویاں وغیرہ نا؟ ٹھیک ہے میرے بھائی، بہت شکریہ۔ اور کوئی کال ہے آپ کی؟ کوئی اور سوال ہے؟ سوری، بہت شکریہ بھجن۔ بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، تھینک یو ویری مچ۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جی فرمائیں۔ جی مجھے سب سے پہلے تو یہ کہنا ہے کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ جی آپ کا، ہم اور آپ میں کی یہ آواز کہنا پہچانتے ہیں، آپ ہماری ریگولر کالر ہیں۔ جی جی اور میں فرمائیں۔ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو عذاب آیا ہوا ہے، جو سیلاب، جی آپ اس کے لیے ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں۔ جی اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی جی میں پوچھتی ہوں کہ کیا روزے کی حالت میں مسواک کرنا، سرما لگانا، آنکھ میں دوائی ڈالنا، انجیکشن لگوانا، او ماشاءاللہ، اتنے سارے سوال ایک ساتھ۔ یا سرجری وغیرہ، بلڈ دینا جائز ہے؟ اچھا، انشاءاللہ یہ ایک ایک کر کے آپ بتائیں۔ آپ نے پہلے پوچھا مسواک کرنا۔ جی میں نے پوچھا ہے مسواک مسواک کرنا، جی، سرما لگانا، سرما ٹھیک ہے، آنکھ میں دوائی ڈالنا، آنکھ میں دوائی ڈالنا ٹھیک ہے، انجیکشن لگوانا، ٹھیک ہے۔ یا سرجری وغیرہ میں بلڈ دینا جائز ہے؟ اچھا جی، بہت شکریہ جی آپ کی کال کرنے کا، چلیں اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ جی۔ ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں ندیم عرض کر رہا ہوں۔ جی ندیم بھائی، خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی شکر اللہ کا، آپ سنائیں؟ آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے؟
الحمدللہ فرسٹ کلاس سے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ جی. بتائیں کیا سوال پوچھنا جی آپ نے؟ میرا سوال یہ تھا کہ میرا پروگرام تھا کہ نیکسٹ ایئر حج پہ جانے کا جی جی اپنی فیملی کے ساتھ. ٹھیک ہے کچھ پیسے میں نے جوڑے ہوئے ہیں اور کچھ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر تک ہو جائیں گے جی. ابھی، لیکن کیونکہ پاکستان کی جو سیلاب کی وہ دیکھی ہے. اچھا یہ بتائیں، آپ نے یہ جو حج کے لیے جو آپ پیسے جمع کر رہے ہیں، یہ آپ پہلے حج فرض جو ہے وہ ادا کر چکے ہیں یا نہیں ادا کر سکے؟ جی نہیں، میں نے نہیں کیا. ابھی تک آپ نے جو حج ہے وہ آپ نے ادا نہیں کیا؟ جی نہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ یہ جو فلڈ آیا ہے تو کیا اگر میں اپنا پروگرام چینج کر سکتا ہوں کہ بھی یہ پیسے جو ہے میں ان کی مدد کر دوں؟ ٹھیک ہے. تو یہ بس میرا یہی سوال تھا کہ اسلام کے اندر بتائیں کہ بھی میرا یہی کوشچن ہے کہ بھی اگر ان پیسوں سے میں سیلاب والوں کی مدد کر دوں تو کوئی میرے لیے تو کوئی نہیں بھی ہوگا، کیونکہ میں نے ارادہ تو حج کے لیے کیا تھا اور پیسے بھی اسی کے جی لیے جی جمع کیے تھے. جی جی بالکل. تو کائنڈلی پلیز اس کا جی میں انشاءاللہ بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھتے رہیں، انشاءاللہ میں جواب دیتا ہوں. بڑی مہربانی. بہت شکریہ جی آپ کی کال کرنے کا. آپ اچھا پہلا سوال پوچھا ہے کہ کوئی شخص اگر تراویح نہ پڑھ سکے تو کیا اس کا کوئی کفارہ ہے یا اس کی کوئی قضا ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، تراویح کا وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد اور صبح صادق تک رہتا ہے. تو اگر کوئی شخص تراویح نہیں پڑھ سکا کسی مجبوری کی بنا پر، بیماری کی بنا پر یا کسی بھی بنا پر جو ہے اس نے تراویح جو ہے وہ چھوڑ دی، تو تراویح کا جو ہے نہ کوئی قضا ہے، نہ کوئی فطرانہ ہے، نہ کوئی اس کی جو ہے کوئی آپ اس کا نعم البدل ادا کر سکتے ہیں. تو تراویح جو ہے وہ پڑھنا سنت موقدہ ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض کفایہ ہے. اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو بہت ثواب ملے گا. ویسے پڑھنا جو ہے سنت موقدہ ہے، حکم میں واجب کے ہے کہ پڑھنا ضروری ہے، چاہے انفرادی طور پہ پڑھ سکتا ہے، اور پورے قرآن کا سننا جو ہے وہ سنت ہے. تو لہذا تراویح اگر قضا ہو جاتی ہے، ادا نہیں کر سکے، تو اس کا جو ہے پھر وہ کوئی کفارہ وغیرہ ادا نہیں کر سکتے، اس کی قضا بھی نہیں کر سکتے. صرف استغفار کر سکتے ہیں اور نیکسٹ ٹائم جو ہے کوشش کریں کہ پابندی کے ساتھ جو ہے کوشش کریں کہ تراویح پڑھیں. اسی طرح میری ایک محترمہ نے سوال پوچھا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ مسائل ہیں، جو ابھی سیلاب آیا ہوا ہے یا بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں. تو کوئی دیکھیں ناظرین، ہم سب کو جو ہے وہ اجتماعی طور پر جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، کہ جو اہل قرآ، بستی والے، شہر والے اگر ایمان لاتے ہیں تو اس کے بعد انہیں تقوی اختیار کرنا چاہیے، اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے. تو جب تقوی، ایمان اور تقوی یعنی ایمان کامل طور پہ اور تقوی حاصل کر لیں گے تو ہم جو ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، کہ ہم ان کے اوپر آسمان سے برکتوں کی، رحمتوں کی دروازے جو ہے وہ کھول دیں گے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اجتماعی طور پر توبہ کریں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ اگر ہم سے کوئی قصور ہو گیا، کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اللہ تو ہمیں معاف کر. استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور درود شریف پڑھیں، کیونکہ درود شریف کی برکت سے اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ متوجہ ہوتی ہے. اسی طریقے سے پوچھا ہے کہ جی مسواک کر سکتے ہیں؟ دیکھیں مسواک کرنا سنت ہے اور مسواک کرنے کے بہت فضائل آئے ہیں. روزے کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں، نماز سے پہلے، وضو سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، اور مسواک کرنے کی بالکل اجازت ہے، بلکہ مستحب ہے، سنت ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. اسی طریقے سے پوچھا کہ سرما لگانا، دیکھیں روزے کی حالت میں سرما بھی لگا سکتے ہیں. سرما لگانا سنت ہے اور سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ اس کا پانی جو ہے وہ اگر اس کا ٹیسٹ حلق میں جاتا بھی ہے پھر بھی جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا. سرما لگانا جو ہے وہ سنت ہے. اسی طریقے سے پوچھا گیا کہ جی جو بلڈ ہے وہ دے سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ تو بالکل جو ہے وہ بلڈ دے بھی سکتے ہیں اور بلڈ لے بھی سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے آنکھوں کے اندر کہتے ہیں دوائی ڈالنے سے، آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طریقے سے میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے، بڑا اہم ہے، کہ حج پر جانا ہے، ان کا حج فرض، اور وہ چاہتے ہیں کہ جی وہ پیسے جو ہے جو سیلاب آیا ہوا ہے ان لوگوں کو دے دیں. دیکھیں دو باتیں سمجھنے کی ہیں. ایک بات یہ ہے کہ جس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے اس کو تو حج فرض کرنا چاہیے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کسی نے حج فرض ہونے کے بعد اس کو ڈیلے کیا کسی بھی وجہ سے جو ہے تو اس کو جو ہے وہ گناہ ملے گا. لیکن اگر میرے بھائی بہن بہت سارے ایسے ہیں جو نفلی حج کرتے ہیں، نفلی عمرے کرتے ہیں، تو ان سے گزارش یہ ہوگی کہ وہ اس وقت نفلی حج اور نفلی عمرہ نہ کریں، بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں کی جو ہے بہنوں کی مدد کریں. ان کو آپ کی مدد کی بہت سخت ضرورت ہے. امید کرتے ہیں جی آپ کے سوالوں کے جواب ہو گئے ہوں گے. ایک اور کال لیتے ہیں جی. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ ہمارے جہاں جو قرآن شریف پڑھتے ہیں، کئی لوگ مہینے کے ساتھ نہیں پڑھتے اور اس طرح سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی میں نے ختم کروانا ہے تو 2 سپارے آپ پڑھ دیں تو 2 یہاں گھروں میں بانٹ دیتے ہیں. کیا ایسا ممکن ہے کہ اس کا ثواب ملتا ہے؟ اور پھر
کیونکہ ہم لوگوں کو کئی لوگوں کو مہینے کے ساتھ پڑھنے کی بھی عادت نہیں ہوتی، کئی پڑھتے بھی ٹھیک ہیں. ہے. اور دوسرا جو ہے جو 40 دن کا جو بچے پیدا ہوتے ہیں 40 دن کا پرہیز، کیا یہ بھی ہمارے مذہب میں ہے؟ کیا آپ اس کے بارے میں 40 دن کا پرہیز یعنی بچہ پیدا ہو جانے کے بعد؟ جی ہاں. جی میں بتاتا ہوں آپ کو. اور کوئی سوال ہے میری بہن آپ کا؟ ایک اور کال لیتے ہیں. جی ہیلو السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. جی فرمائیں. جی جی ہیلو. جی جی میں آپ کی آواز سن رہا ہوں، آپ فرمائیں. اچھا میرا ایک ہی سوال ہے. جی جب خاتون حیض میں آتی ہے تب آیت الکرسی کی تلاوت کر سکتی ہے منہ سے، ٹھیک ہے. اور درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ اور کا کوئی؟ پروگرام بہت اچھا ہے، بہت شکریہ جی. آپ دعا کیجیے گا ہمارے لیے. آپ بھی دعا کیجیے گا جی سب کے لیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ. اچھا